بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں موجود چند ایسی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جو ظاہری طور پر اور سائنسی لحاظ سے ناممکن کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کے موجود ہونے کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آئیے ناظرین، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس جدید دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آخر یہ جگہیں وجود میں کیسے آئیں اور ان کے دنیا میں موجود ہونے کا مقصد کیا ہے۔ آج کے اس جدید ترین اور ترقی یافتہ دور میں بھی ان عجیب الخلقت جگہوں کو دیکھ کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ظاہری طور پر جن مظاہر کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی اور ان کی کوئی سائنسی وجہ بھی پیش نہیں کی جاتی، وہ آخر کیسے موجود ہو سکتے ہیں۔ سمندر میں ڈوبا ہوا دو بڑے بڑے جزیروں کو ملاتا ہوا قدرتی پل ہو یا پھر مقناطیسی پہاڑی ہو، یہ سب انتہائی حیرتناک مظاہر ہیں۔ اسی طرح سے خون اگلنے والی آبشاریں ایسی جگہیں ہیں جنہوں نے انسان کو شدید حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ اس دنیا میں ایک ایسا پہاڑ بھی موجود ہے جس کی چوٹی نہیں ہے، اور یہ پہاڑ اپنے آپ میں دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے کہ جہاں پر پائے جانے والی جنگلی حیات، چاہے وہ پودے ہوں یا جانور، واقعی پوری دنیا سے ایسے الگ ہیں کہ جیسے اس پہاڑ کو کائنات کے کسی اور سیارے سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا گیا ہو۔ ناظرین، انڈونیشیا کے ایک جزیرے کیلیموتو میں موجود ایک پہاڑی سلسلے میں 3 ایسی جھیلیں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تینوں جھیلیں انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ یہ تینوں جھیلیں تقریباً ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان میں پتھروں کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں۔ یہ اپنے رنگوں کی وجہ سے عجیب و غریب منظر پیش کرتی ہیں۔ ان جھیلوں میں زیادہ تر سبز، سرخ اور کالے رنگ نظر آتے ہیں، لیکن یہ جھیلیں بعض اوقات اپنا رنگ بھی تبدیل کر لیتی ہیں، یہاں تک کہ تینوں جھیلوں کے رنگوں کو دیکھ کر اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ چند دن پہلے تو یہاں رنگ کچھ اور تھا اور اب کچھ اور رنگ بن گیا ہے۔ شروع میں انڈونیشیا کے اس جزیرے کے رہائشی افراد اسے بھوت پریت اور جنوں سے منسوب کرتے تھے اور اس علاقے میں جانے کو اچھا خیال نہیں کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس علاقے میں جانے پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب انسان نے اس کائنات کے رازوں کو سمجھنا شروع کیا تو سائنسدانوں نے اس جانب بھی توجہ کی کہ ان جھیلوں پر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ جھیلیں دراصل ایک آتش فشانی سلسلے کے اوپر موجود ہیں، جہاں پر زمین سے خارج ہونے والی گیسیں اور مختلف قسم کے منرلز ان جھیلوں کے پانی میں شامل ہوتے رہتے ہیں، اور ان منرلز کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے یہ تینوں جھیلیں مختلف قسم کے رنگ پیش کرتی ہیں، اور انہی منرلز کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جھیلیں اپنے رنگ بھی بدل لیتی ہیں۔ ناظرین، چائنا کے ہنان صوبے میں موجود تیانزی ماؤنٹین دنیا کے کسی اور ہی سیارے کا منظر پیش کرتی ہیں۔ یہ علاقہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر اوتار مووی میں دکھائے گئے ایلین کے علاقے کا گمان ہوتا ہے، جہاں پر اڑتے ہوئے پہاڑ موجود ہوتے ہیں جو انتہائی پتلے پتلے رسوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ تیانزی ماؤنٹین اس طرح سے ہوا میں اڑنے والے پہاڑ تو نہیں ہیں، لیکن اپنی ساخت اور شکل میں انتہائی عجیب و غریب ہیں۔ ناظرین، سینڈ سٹون سے بنے ہوئے یہ پتلے پتلے اور لمبے لمبے پہاڑ دنیا کے باقی تمام پہاڑوں سے بالکل الگ ہیں۔ ان پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے سے جنگل اور ہریالی بھی موجود ہے، جو اپنے آپ میں ایک انتہائی حیرتناک منظر ہے، کیونکہ ریت کے پتھروں کے پہاڑوں پر آج تک اس طرح کی ہریالی نہیں پائی گئی۔ لیکن چائنا کے صوبے میں موجود یہ پہاڑ نہ صرف پتلے ہیں بلکہ ان کے اوپر چڑھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور ان کا محض فضائی جائزہ ہی لیا جا سکتا ہے۔ یہ پہاڑ اتنے پتلے اور لمبے ہیں کہ اکثر یہ ہوا کے تھوڑے سے دباؤ سے ٹوٹ کر گرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ علاقہ بھی انتہائی خطرناک ہے اور یہاں پر چلنا پھرنا حکومت کی طرف سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس پورے علاقے کا حکومت کی اجازت سے فضائی جائزہ تو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس علاقے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے ہندو دیومالائی کہانیوں میں اس پل کا ذکر ضرور سنا ہوگا جو ہندوؤں کے دیوتا ہنومان نے ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق انڈیا سے سری لنکا تک تعمیر کیا تھا، تاکہ اس پل پر چل کر وہ راون سے سیتا کو چھڑوا کر لا سکے۔ اس برج کو ہندو میتھڈالوجی میں رام سیتو برج کا نام دیا گیا ہے۔ انڈیا کے ایک ساحل سے لے کر سری لنکا تک واقعی پتھروں کی ایک ایسی لائن موجود ہے جو سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن اس میں بہت سارے پتھر ایسے بھی ہیں جو سطح سمندر پر تیرتے ہیں۔ اس منظر کو ہندو اپنے مذہب کی حقانیت کا ایک ثبوت مانتے ہیں۔
اور دنیا بھر کو فخر سے دکھاتے ہیں۔ ماہرین نے ان پتھروں کی کاربن ڈیٹنگ کی تو معلوم ہوا کہ یہ پتھر 7000 سال پرانے ہیں، اور یہ ایگزیکٹلی وہی وقت تھا جو ہندوؤں کی داستانوں کے مطابق بنتا تھا۔ یعنی ہندوؤں کی داستانوں کے مطابق ہنومان دیوتا نے یہ پتھروں کا پل آج سے تقریباً 7000 پہلے تعمیر کیا تھا۔ البتہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پتھر زمین میں موجود آتش فشانی سلسلے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جو اپنی گیسی ساخت کی وجہ سے اس طرح ہلکے پھلکے ہو گئے کہ وہ اندر سے خالی رہ گئے اور یوں پانی پر تیرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا سے لے کر سری لنکا تک یہ ایک لائن سی بن گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں یہ دونوں خطے اسی پتلے سے خشکی کے ٹکڑے کے ذریعے آپس میں جڑے بھی رہے ہوں، جو بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمندر کا حصہ بن گئے۔ ناظرین، انڈیا کے قبضہ کردہ کشمیر میں موجود لداخ کے علاقے میں ایک ایسی پہاڑی موجود ہے جسے میگنیٹک ہل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس پہاڑی پر پہنچ کر ایک مخصوص حد سے آگے بڑھ کر گاڑی کے گیئر نیوٹرل کر دیے جائیں اور انجن بند کر دیا جائے، تب بھی گاڑی اس پہاڑ کی اونچائی کی طرف جانے لگتی ہے۔ یہ منظر کئی جگہوں پر دیکھا جا چکا ہے اور سائنسدان اس کی سائنسی وجہ بھی بیان کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑیوں کا یہ مقناطیسی اثر آج بھی لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اور لوگ اس کے ذریعے طرح طرح کے عجیب و غریب فسانے اور واقعات گھڑنے لگتے ہیں۔ اس کی سائنسی وجہ کافی مشکل ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ البتہ وجہ یہ ہے کہ اس پہاڑ میں موجود کچھ ایسی معدنیات کا ذخیرہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقناطیسی خصوصیت کی حامل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس پہاڑی پر آنے والی کوئی بھی دھاتی چیز اپنے آپ اس مقناطیسی ذخیرے کی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ پیارے دوستوں، امریکہ، ارجنٹینا، پیرو اور چین سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں کچھ ایسے پہاڑ پائے جاتے ہیں جو انتہائی دلکش اور مختلف قسم کے کلرز کے حامل ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں کچھ پہاڑ ایسے بھی ہیں جن میں سے ایک ہی پہاڑ پر مختلف قسم کے کلرز کی لائنیں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پر برف پڑتی ہے تو گرمیوں کے موسم میں برف پگھلنے کے بعد یہاں پر منرلز کی ایک تہ باقی رہ جاتی ہے، جو ہوا کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کر کے مختلف آکسائڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ان آکسائڈ کے مختلف رنگ ان پہاڑوں کو کوسے قزح جیسے رنگ عطا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پہاڑ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ ناظرین، انٹارکٹیکا میں ایک ایسی آبشار ہے جسے بلڈ فال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس آبشار کے پانی کا رنگ خون کی طرح گہرا سرخ ہے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آبشار پہاڑ کے اس حصے سے نکلتی ہے جہاں پر لوہے کا ذخیرہ ہے۔ لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرے اس آبشار کے پانی میں مکس ہو کر جب ہوا کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کرتے ہیں تو ان کا رنگ آئرن آکسائڈ بنانے کی وجہ سے گہرا سرخ ہو جاتا ہے۔ ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کرنے سے بننے والا یہ آئرن آکسائڈ گہرا سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ آبشار خونی رنگ کی معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین، جنوبی امریکہ میں موجود ماؤنٹ روریما ایک ایسا عجیب و غریب پہاڑ ہے جسے دیکھ کر پہلی نظر میں یہی احساس ہوتا ہے کہ شاید اسے کسی اور سیارے سے اٹھا کر زمین پر لایا گیا ہے۔ یہ پہاڑ چاروں طرف سے مکمل طور پر عمودی اور بالکل سیدھا ہے اور اس کی ڈھلان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پہاڑ پر کسی بھی جانب سے چڑھنا انتہائی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پہاڑ آج کل سائنسدانوں کی تحقیق کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔